اسپائڈر مین یا سپر مین اس ٹائپ کی جتنی بھی موویز ہیں ان کو دیکھیں بنیادی طور پہ وہ ایک ڈریمز ہیں ان ڈائریکٹرز کی، وہ ڈریمز جن کو انہوں نے پکچرائز میں اپنا وہ پورا کیا بالکل، جو ایکچوئل نہیں ہو سکتے تھے. اور تھوڑا سا میں آپ کی بات سے ذرا سا میں ایکسٹینشن میں خواہشات ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. خواہشات یہ ضرور ہے کہ ہم پیچز میں جو چھوٹے چھوٹے ہلکی ہلکی ہم ایفرٹس کرتے ہیں، جو ہم ایک چھوٹا سا بناتے ہیں، اپنا لینڈ مارک بناتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ ہوتی ہیں. اور خواہش جس کو ایک ہمیشہ کہا جاتا ہے وشفل تھنکنگ، مجھے یہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو زندگی تو چلتی رہے گی، رائٹ. یہ ہوتی ہیں خواہشات، اس کی جو ڈیفینیشن ہے. یہ ساری زندگی چلتی رہتی ہیں اور یقیناً ہم اس کی بات نہیں کر رہے. یہ تو ہوگی، ملے گی، جو بھی ہوگا وہ مل جائے گا. ایفرٹ کریں گے آگے، آئی ڈونٹ نو کل کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اچانک کل آج رات کو اچھی نوکری آفر ہوتی ہے، وہ وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ ڈریم ہی بدل جاتا ہے. ڈریم از ایک ایسی بڑی خواہش، کوئی ایسی بات جس کے لیے آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے یہ ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ. دیٹ از ڈریم. ڈریم بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے اس کی بات کی، آپ نے جیسے ابھی بھانجے کی میں نے جو مثال دی تھی اس کی بات کی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اٹ واز 871 811 عیسوی کی بات کر رہے ہیں. پہلی دفعہ کچھ معلوم ہے آپ کو کب بنا جہاز، انسان نے فلائی کب کیا تھا پہلی دفعہ؟ جی 1906 میں. اس سے پہلے راکٹ رائٹ بردرز نے بنایا تھا جہاز، اس پہ فلائی کیا تھا چند سیکنڈ کے لیے، اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی. انسان کی پہلی فلائٹ اس کو کہا جاتا ہے. میں جب یہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو آئی نیو ایک نام اسپین کا مسلمان ہے عباس بن فرناس. اگر آپ اس کا نام لکھ کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی پہلی فلائٹ اس کی تھی. پہلی دفعہ اس نے سوچا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ مجھ سے قدرت نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تو میں فلائی کیوں نہیں کر سکتا جب یہ پرندے کر سکتے ہیں جو مجھ سے کم حیثیت والے. It was a dream. He thought really big. اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی 1000 سال گزرنے کے بعد انسان اس کو ممکن بنا پا رہا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے اسپین میں اکٹھے کرنا شروع کیے پر پرندوں کے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ملا کے بڑے بڑے پر اکٹھے کرنا شروع کیے، ان کو جوڑا اور اپنے بازوؤں پہ باندھ دیا، بازو پہ لگا دیا، اور ایک پہاڑ سے چھلانگ لگا. فلائٹ بڑی اچھی رہی، اس نے انجوائے کیا، گھومتا رہا پہاڑوں کے ارد گرد، اوپر نیچے موو ہوتا رہا. بیڈ لک یہ ہوئی، جیسے ہمیشہ ہم انوینشن میں کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، اس نے اڑنا سیکھ لیا، لینڈ کرنا نہیں سیکھا. اس نے یہ دیکھ لیا کہ پرندے اڑتے کیسے ہیں، وہ ویسے ویسے اڑتا گیا. He didn't know کہ نیچے کیسے آنا ہے. جب بازو شل ہو گئے، تھک گیا تو پہاڑوں میں گر کے مر گیا. It was human's first flight. He really thought big. ہم اس ایک ایسی خواہش کی، ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ شاید اپیرنٹلی امپاسبل لگ رہی ہو، لیکن آپ کو پتا ہو یو کین ڈو اٹ. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ خواب کا صرف بچپن سے تعلق نہیں ہے، اور ہم وہی جاگتی آنکھوں کے خواب، سنتے کانوں کے خوابوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم اس عمر کے اس فیز کی بات کریں گے کہ یہاں پہ ابھی ہم رہتے ہوئے جو خواب دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے امپاسبل لگتے ہیں اور مکمل کیسے ہوتے ہیں. لیٹ می شیئر ون ایگزامپل. انسان کو جانتے ہیں آپ؟ مائیکل جیکسن کون سے والا، رائٹ والا یا لیفٹ والا؟ دونوں مائیکل جیکسن ہیں. ایک تو اچھی خوبصورت خاتون ہے اور دوسرا ذرا نیگیٹو اور کالا ہے. جی مائیکل جیکسن اپنے ابتدائی مراحل میں اس طرح کا تھا اور آخری مراحل میں وہ اس طرح کا تھا. ہی تھاٹ بگ کہ میں ایسا ہو جاؤں گا، بالکل میں عمر کے آخری حصے میں ایک خوبصورت خاتون بن جاؤں گا. خاتون نہیں، اس کا ایک امیجن تھا کہ میں میری اسکن جو ہے نا وہ وائٹ ہونی چاہیے، مجھے وائٹ، میں وائٹ پیپل مجھے لوگ اس سے وائٹ پیپل کمپلیکس ویژن. اس کو کمپلیکس نہیں جانے دے رہا تھا کیونکہ میں وہ نیگروز میں اور ان دونوں میں ڈفرنس اپنے آپ کو کرنا چاہتا تھا کہ اینڈ اسٹیج پہ میں اس طرح کا ہو جاؤں. دوسرے لفظوں میں اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مائیکل جیکسن جس ایرے کی پیدائش تھی، اس ایرے کے اندر امریکہ کے اندر بلیک پیپلس اور وائٹ پیپلس کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس تھا،
اور وائٹ پیپلز کو ایک سپیریئر پلیس دی جاتی تھی بنسبت بلیک پیپلز کے. جبکہ وہاں پہ لاسانیت ختم ہو چکی ہوئی تھی لیکن اندر نیچے موجود تھی, جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے وائٹ بننا ہے, جس کی وجہ سے اس نے اپنے پورے باڈی کی کافی سارا وہ کرواتا چلا گیا, اس نے بار بار کروائی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ان شکلوں سے آپ سے شیئر کروں. آپ اگر دیکھیے تو ہونٹ اس کے بالکل مختلف ہو گئے, ناک بالکل مختلف ہو گئی, رائٹ, اور بال بھی. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, ہیم, سیم اور سیم. ہم ہیں سامی نسل. ہم میں لوگ آتے ہیں یہ ایشیا کے, جو اگر آپ ان کی شکلیں دیکھیں غور کیجئے تو ان کو خوبصورت کہا جاتا ہے, جن میں گورے, ہم ایشیا یہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ, اور جیسے ہی انڈیا, پاکستان اور ان علاقوں کے لوگ آتے ہیں, اور عرب. ان کی شکلیں مور اور لیس ایک جیسی ہیں ٹائپ اگر دیکھیں. دوسری ٹائپ ہے سامی نسل, جو یہ لوگ بڑے ہونٹ, چھوٹی آنکھیں, بڑی ناک, لمبے لمبے گھنگریالے بال, یہ ان کی میک ہے. تیسرے سیت, چینے اور پینے, رائٹ, چھوٹے قد, چھوٹی آنکھیں, چھوٹی ناک, اور مینے چینے چینے سارا جو کیا ہے میک. یہ 3 ہیں, یہ بنیادی طور پہ یہی 3 نسلیں ہیں انسان. اٹ از لٹل انفارچونیٹ کہ ہمیشہ جو حکومت میں رہے ہیں وہ ہم لوگ رہے ہیں, یا ہم یا گورے. جب سے انسان نے شروع کیا ہوا, یونان دیکھیں آپ وغیرہ وغیرہ. ابھی اس وقت جو ایمرج ہو رہا ہے فیز ہسٹری کا, اس میں سیت آ رہے ہیں. چائنا, جاپان, ہانگ کانگ, یہ لوگ کبھی بھی نہیں آئے حکومت, ہمیشہ غلام رہے. اور جیسے ابھی آپ نے بتایا صرف امریکہ میں نہیں, تو یہ صرف 100 سال پرانی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. آپ دیکھیں تو کالوں کی زیادہ تر جو آبادیاں ہیں وہ ساحلوں پہ ہیں. بلال حبشی بھی ایسے ہی تھے, ان کو کبھی حکومت میں آنے نہیں دیا گیا. یہ چونکہ خوبصورت نہیں تھے تو ہم نے ان کو غلام بنا لیا, اور ہم پسند نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ رہیں. ہم ان سے کام لیتے تھے اور واپس ان کو بھیج دیتے تھے ساحلوں پہ, تو رہائش ان کے وہاں پہ تھی. مکمل طور پہ نفرت ایکسپیرینس کی ہے. شاید وہی والی, جیسے آپ نے کمپلیکس کی بات کی ہے, وہی والی مائیکل جیکسن میں بھی موجود تھی. تو اس کی 4 بڑی خواہشیں جو اس نے ذکر کیا ہے, 4 بڑے کمپلیکسز تھے جس کے ساتھ یہ ہمیشہ لڑتا رہا.